السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ آج ویسے موڈ تو نہیں تھا، ذرا تھکان زیادہ ہوئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سید عمران شفقت صاحب کی ایک ایسی عجیب و غریب منطق سنی جو پروگرام وہ ٹی لاک کرتے ہیں سید فیصل صاحب کے ساتھ، اور وہ منطق سن کے تو اگرچہ میرا مکمل ارادہ تھا کہ آج میں اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروں گا اور تھوڑا سا ریلیکس کر لوں گا، لیکن کیا کریں، وہ بقول شاعر کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب آدمی کوئی ایسی بات سنے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ٹپیکل پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا پٹھی گل، اگر سن لے کوئی بندہ تو اب اس کا پھر جواب دیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو موصوف فرمانے لگے آج اپنے پروگرام کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دم ایکٹیو ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایکٹیو ہو کر جماعت اسلامی کو 90 سیٹیں کراچی میں دلا دیں۔ اچھا، واقعی میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ بھئی یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے اگر دلوانی تھی جماعت اسلامی کو تو خالی 90 سیٹیں ہی دلوائی، 200 کیوں نہیں دلوائی یار؟ وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ وہ ایک آدمی کو اس کی بیوی جو ہے وہ برا بھلا کہتی رہتی ہے، ہر وقت کہتی ہے تم یہ ہو فلاں ہو، تو وہ بیچارہ ایک کہیں انہیں جانا ہوتا ہے تو ایک دن وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم مہنگی گاڑی لے کے آؤ، وہ سستی سی کھٹارا سی گاڑی لے آتا ہے، تو بیوی اس کو تنگ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ایسا کرو، اپنے خاندان والوں سے کہہ دو کہ میں مرسیڈیز گاڑی میں آ رہا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں مر گیا۔ تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ کون یقین کرے گا کہ تم مرسیڈیز میں مرے تھے، بلکہ کوئی یہ بھی یقین کر لے کہ تم اس کھٹارے میں بیٹھے تھے تو بہت ہے۔ تو گویا کہ جماعت اسلامی کی بھی یہ حالت ہو گئی بیچاری کی کہ اس کی اپنی 90 سیٹیں جو ہیں اس پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا کہ اسے مل سکتی ہیں۔ سید عمران شفقت صاحب، آپ کو کراچی کی یا تو حرکیات کا بالکل نہیں پتا، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو پتا ہے اور آپ پھر بھی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ بددیانت ہیں۔ ہم آپ کو جاہل نہیں کریں گے کہ آپ کو، اگر آپ کو کراچی کے حالات کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر اور ہم کیا کہیں، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ تو چکر یہ بھائی کہ جماعت اسلامی کی ایک طویل تاریخ ہے کراچی کے اندر، اور یہ تاریخ کوئی آج کے الیکشن سے یا کل کے نعمت اللہ خان کے الیکشن سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ سن 58 کے بلدیاتی الیکشن میں بھی جماعت اسلامی نے کلین سویپ مارا تھا، اور سن 58 میں بھی عام انتخابات اسی وجہ سے نہیں کرائے گئے تھے کیونکہ اس وقت کی ایجنسیز کی یہ کنفرم رپورٹ تھی کہ اگر انتخابات ہو گئے تو جماعت اسلامی کلین سویپ مار لے گی۔ یہ بات متعدد جگہوں پر کوٹ ہو چکی ہے، آپ کے انٹیلیجنس کے سربراہان یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے غالباً عثمان صاحب، عثمان شاہ ان کا نام ہے کچھ، ان کا ویڈیو کلپ بھی ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں لگا چکے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بالکل کلیئرلی کہا ہے، کیمرے کے اوپر کہا ہے کہ جی 70 میں اگر آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوتے تو ویسٹ پاکستان سے جماعت اسلامی سویپ کر لیتی۔ تو یہ آپ کو، اب یہ سوال آپ کی طرف آ گیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھٹو، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، اس کو اقتدار کیسے ملا اگر آپ کی انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ تھی؟ یہ ہم سوال آپ سے کرتے ہیں، لیکن ہماری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی اسی شہر کراچی کے اندر 2 3 بار جو ہے وہ اپنا میئر لا چکی ہے، اور تینوں ادوار کے اندر کراچی دنیا کے بہترین شہروں میں یا تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کے اندر شمار ہوتا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب کا دور شروع ہوا 2001 میں، ختم ہوا 2005-6 میں، اور 2001 سے 2005-6 میں یعنی کراچی کے جو آخری 20 سال ہیں سن 2000 سے لے کے 2023 تک کے، اس میں اگر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے شہر کے اندر تو وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد میں ہوا۔ اگر اس سے پہلے کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی، وہ آدمی جو جس وقت میئر کے آفس میں گیا تھا 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا لیاری میں، اور جس وقت اس کا جنازہ اٹھا تو بھی انہی 2 کمروں کے فلیٹوں سے اٹھا، لیاری سے ہی اٹھا، یعنی اس کی لائف اسٹائل میں اتنا فرق بھی نہیں آیا کہ وہ لیاری سے اٹھ کے گلشن اقبال یا نارتھ نظم آباد یا ڈیفینس سے گئی، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی جو ہیں وہ ان کی پروفیشنل لائف کا آغاز جو ہے وہ نارتھ کراچی سے ہوا تھا۔ یہ جو قبضے کے سیکٹر نہیں ہے 5C2 وغیرہ، یہاں کہیں پہ یہ صاحب رہتے تھے، اور الحمدللہ ماشاء اللہ بھائی ان کے اوپر اللہ کا ایسا فضل ہوا ہے یہ آج کل ڈیفینس میں ڈائریکٹ شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو
میں تو کہتا ہوں صرف مصطفیٰ کمال نہیں، یہ بابر غوری ہو گئے اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی، یا نواز شریف ہو گئے، یہ سارے کے سارے، انہیں تو یہ کتابیں لکھنی چاہیے بھائی کہ ہم امیر کیسے بنے. ڈیل کارنیگی بلکہ ان کی کتابیں خرید کے پڑھے گا کہ ہاں بھائی واہ کمال ہو گیا یار. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر کبھی بات ہی نہیں کرتے. ہاں آپ موقع پر بات ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو سنتے بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ صرف اپنی کھیت جو آپ کو 18-19 سال کی عمر میں کسی جماعتی نے چنڈے شنڈے کرا دی ہوں گی. پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جنگجو قوم ہے، ہم ہر وقت ہاتھ پیر سیدھے کرتے رہتے ہیں. تو چنڈے کھا کے آپ اس وقت آ گئے، اب آ کے آپ اس کی ساڑ نکالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، بے بنیاد بات کرتے ہیں. یعنی ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ناکارہ ہے پاکستان کی کہ جماعت اسلامی کو جتانی ہی صرف 90 سیٹیں جتائیں، اس میں سے بھی 6 جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے گئی اور جماعت اسلامی بھاگتی پھر رہی ہے، کبھی دھرنے کرا رہی ہے، کبھی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جا رہی ہے، کبھی ریٹرننگ افسر کے باہر دفتر کے باہر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ پتھر کھا رہی ہے، ڈنڈے کھا رہی ہے. تو اتنی بات کو اوور سمپلیفائی نہ کر دیا کرو. بس بس خدا حافظ. بھائی یہ نواز شریف نہیں ہے، جماعت اسلامی نے وہاں کام کیا ہے، زلزلے کے اندر کام کیا ہے جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ. سیلابوں میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جماعت پورے پاکستان میں نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ کورونا میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جماعت نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ ڈسپنسریاں، ہسپتال، اسکول، بیٹھک اسکول، یہ وہ آپ نام تو لیں، ہمیں بتائیں تو کس فیلڈ میں ہم کام نہیں کر رہے. تھر کے اندر بھوک سے لوگ مرتے ہیں اور تھر کے اندر جماعت اسلامی جس نے وہاں پہ پانی کے کنویں کھدوائے اور مسلسل کھدوا رہی ہے. جس وقت نعمت اللہ خان صاحب عارضہ قلب میں، یعنی کہ عارضہ قلب میں تھے، جس وقت ان کا دل کمزور ہوا تھا، ویل چیئر کے اوپر تھے، اس کے باوجود وہ ریگولرلی تھر وزٹ کیا کرتے تھے، ریگولر پروجیکٹس کی نگرانی کرتے تھے، جاتے تھے، دیکھتے تھے. لیکن آپ نے کبھی اس پر کوئی بھی لاگ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کیونکہ چیریٹی کام ہے، آپ اس میں اپنا کیا کہیں گے اب اسے یار، پھر الٹی بات آ رہی ہے میری ذہن میں، لیکن چلیں اس میں آپ اپنی ٹانگ نہیں پھنسانا چاہتے. لیکن آپ کم از کم یہ تذکرہ تو کریں، جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں اس وقت بتائیں تو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور صرف اتنی کہ جماعت اسلامی کو 1/3 سیٹیں مل جائیں اور باقی جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے جائے اور تحریک انصاف لے جائے. یار کوئی عقل مت کی آدمی بات کرتا ہے، کوئی بات ایسی اس کا کوئی سر ہو، کوئی پیر ہو، سمجھ میں آنے والی ہو. اب یہ کوئی بات مطلب کیا اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے یہ کہ جی جماعت اسلامی نے سپورٹ کی. چنگی جماعت اسلامی کو سپورٹ کی ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ جماعت اسلامی اپنی سیٹیں ہی بچاتی پھر رہی ہے ابھی تک، کہ 6 ادھر چلی گئیں، 4 ادھر چلی گئیں، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے. تو آپ، میرا خیال ہے کہ آپ کوئی کسی ماہر نفسیات سے ملیں تو جو آپ کے اندر کا غم و غصہ ہے نا، جو ایک ایک ہیجان سا آپ کے دل و دماغ میں برپا ہو جاتا ہے جماعت اسلامی کا نام سن کے، اسلامی جمعیت طلبہ کا نام سن کے، داڑھی والوں کا نام سن کے، قمیض شلوار اظہار کا تذکرہ سن کے، تو ملے ذرا اس سے گپ شپ لگائیں، کوئی تھوڑا سا دل ہلکا کریں، کوئی دکھ سکھ بولے. ممکن ہے کہ وہ آپ کو نیند کی گولیاں بھی دے دے، تو اس سے کہنا ہے نیند کی گولی میں نہیں لوں گا، کیونکہ نیند کی گولی پہ جو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آ پاتا. یعنی اگر آپ کو ایک بار نیند کی گولی کی عادت لگ جائے تو آپ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ویڈیو آپ نے دیکھی سر، عمران شفقت صاحب نے بات ہی ایسے کی تھی کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں تھا. پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ڈیل ابھی بھی وہی ہے کہ پسند نہ آئے تب بھی لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.